لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب بیٹھے تھے اجمیر شریف میں، بہت ساری ہندو مذہب کی عورتیں نکلی، ان کے برتن، ہاتھوں میں برتن تھے، اس میں دودھ تھا۔ فرمایا بہن ادھر آ، ایک کو بولا ادھر آ، ادھر آ۔ بولے جی بابا کیا بات ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ بولے دودھ ہے۔ بولے کیا کرے گی؟ بولے اپنے، ہم جسے خدا کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں نا، ان پتھر کی مورتیوں پہ اسے ڈالیں گے، ان کو پلائیں گے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا وہ تیرے پتھر کی مورتیاں دودھ پیتی ہیں؟ مورتیاں دودھ پیتی ہیں؟ تو اس نے کہا پیتی ہیں کہ نہیں پیتی، ہمارا کام ڈالنا، یہ ہماری تہذیب میں، ثقافت میں، کلچر میں، ہمارے دھرم میں شامل ہے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک لڑکی سے، عورت سے فرمایا اے میری بیٹی سن، آج جب جانا اس پتھر کی مورتی کے پاس نا، دودھ ڈالنے سے پہلے یہ کہنا خواجہ صاحب نے بھیجا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ کو نہیں بھیجا، کیا لیکن اگر کہنے، یہ یاد کر لو تو یہ کیا جنت کے کہنے، دروازے پر کام آئے کیا گا۔ کہنے۔ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، اور سن آج تو دودھ پینا ہی پڑے گا۔ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، آج تو دودھ پینا ہی پڑے گا۔ وہ عورتیں دودھ ڈالتی رہیں، دودھ جسے اپنے حساب سے پیش کرتی رہیں۔ جب اس عورت کا نمبر آیا، اس نے وہ کٹورے کو کھولا، اس نے جیسے ہی پتھر کی مورتی کے قریب گئی اور اس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، خواجہ غریب نواز نے، جس کا بیٹا ولی ابن ولی ہو، بادشاہ ابن بادشاہ ہو، حاکم ابن حاکم ہو، خواجہ فخر شاہ، اللہ اکبر، مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کے کہہ دینا کہ آج دودھ پینا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کہ جیسے اس عورت نے دودھ ڈالا، خدا کی قسم پتھر کی مورتی کا منہ کھل گیا، دودھ اس کے منہ کے اندر گیا، جس کی بات پتھر کے مجسمے مانے اسے غریب نواز کہتے ہیں، لیکن اس کے مزاج میں کتنی انکساری ترابی صفت کا انسان تھا میرا غریب نواز۔ اس کے اندر تکبر نہیں تھا، نہ علم کا، نہ زہد کا، نہ حسب کا، نہ نسب کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجمیر شریف کے ہندو مذہب کے لوگ آئے قریب میں، بولے خواجہ صاحب، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے تمہارے مرید کا نام ہے بختیار کاکی؟ فرمایا ہاں۔ بولے اس کے ایک مرید کا نام ہے التمش بادشاہ؟ بولے ہاں وہ دہلی کا بادشاہ ہے۔ بولے اس نے اجمیر شریف کے قریب کے کسانوں کی جو فصلیں اگتی ہیں نا، ان کی قیمت، لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، آپ ان سے کہہ دے لگان کی قیمت کو معاف کر دیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں حضور آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دے، ہم چلے جائیں گے۔ پر میں نہیں، تم جاؤ پریشان نہ ہو۔ سارے ہندو بھائیوں کو بھیج دیا خواجہ صاحب، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ وہ چلے آئے، آپ نے سواری لی، سیدھے سفر کیا دہلی آنے۔ اللہ اکبر۔ آپ جا سکتے ہیں اس کمرے سے اس کمرے، باپ کے لیے، مریض باپ کے لیے ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے۔ کیا سمجھ رہے کہنے، ہیں؟ کیا کہنے، کوئی زخمی دروازے پر کھڑا ہو کیا تو اس کا کہنے، دھرم پوچھ کر کے اسے پانی پلاتے کیا ہیں۔ کہنے، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ایک دم بات مان لیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں بھائی۔ ہم ان کی کیا بات کریں جو پتھروں کو خدا کہتے ہیں؟ کیا کہنے، ہم ان کی کیا بات کیا کریں؟ کہنے، ہم تو اپنوں کی بات کرتے ہیں نا کیا بھائی، کہنے۔ ہمارا دامن داغدار ہے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں کے دروازوں پر کوئی غیر مسلم تڑپ کے زخمی بغیر دوا کے مر جائے، یار افسوس ہوتا ہے۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جن گھر کے دروازوں پر کتے بھوکے سوتے ہیں، ان کی تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں۔ فرماتے ہیں جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں نا، فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ اسلام میں سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ لاڈلا، فرمایا آپ جاؤ، سیدھے نان اسٹاپ دلی آ گئے۔ سبحان اللہ، جیسے دہلی تشریف لائے نا، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے حجرے میں گئے، نکل کے باہر آ گئے، اے میرے شیخ کامل آپ نے کرم فرمایا، خیریت؟ فرمایا جلدی اٹھو، چلو التمش بادشاہ کیا چلنا ہے۔ چوکیدار سے الٹیمیٹم دیا، التمش بادشاہ قدموں میں گر پڑا، بولے سرکار کہہ دیا ہوتا تو میں آپ کی خانقاہ اور میں اجمیر سر کے بل آ جاتا۔ فرمایا خواجہ صاحب نے نہیں، تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی، اجمیر شریف کے قریب کے کسانوں کو بڑی تکلیف ہے، لگان کی قیمت معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور ابھی معاف کرتا ہوں، لیٹر پیڈ منگایا، اس پر معافی نامہ، لگان کی قیمت کو معاف کیا، وہ اپنی دستخط کی، کہا حضور قبول فرمائے، آرام فرمائے۔ کہا نہیں، اجمیر کے قریب کے کسان پریشان ہیں، معین الدین اللہ، آرام نہیں کر کیا سکتا۔ کہنے، سیدھے واپس آئے بختیار کاکی کو الوداعی سلام کر، اور واپس آ کے آپ نے اطراف کے ہندو مذہب کے کسانوں کو بلایا۔ سننا یہ 90 لاکھ ہوئے کیسے؟ کہنا بڑا آسان ہے، کیا کہنے، سننا۔ کیا اور کہنے۔ جیسے آئے نا وہ سارے لوگ بلائے، بولے بلا کے لاؤ کسانوں کو، ہندو مذہب کے لوگوں کو، وہ آ گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آ گئے، فرمایا کہ جاؤ مبارک ہو، تمہارے لگان کی قیمت کو میں نے معاف کروا دیا۔ کیا کہنے، بولے حضور ابھی تو 2 دن پہلے آئے تھے اور مشکل تھا، اور کیسے؟ فرمائیے کاغذ دیکھو، یہ ثبوت ہے کہ اس میں بادشاہ کی مہر ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور یہ کاغذ آپ کو کہاں ملا؟
فرمایا میں خود دہلی گیا تھا، سننا، میں خود دہلی گیا تھا تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور آپ میرے لیے دہلی گئے تھے، بتایا ہوتا تو میں چلا جاتا، ہم لوگ چلے جاتے، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے، بتایا ہوتا تو ہم چلے جاتے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں معین الدین میں ہوں کہ تم ہو، کیا کہنے، کیا کہنے، معین الدین میں ہوں کہ تم ہو، نعرہ تکبیر، میں ہوں کہ ہاتھوں تم ہو، اٹھائیں، کیا کہنے، میں ہوں کہ تم ہو، سمجھ رہے میری بات؟ نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، میں ہوں کہ تم ہو، اللہ اکبر، اتنا کہ مر جاؤ پریشان مت ہو۔ میں نے التمش بادشاہ سے کہہ کے تمہارے لگان کی قیمت معاف کر دیا۔ ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دیں، وہ اکٹھا ہوئے، بولے اب دیر نہ کیا جائے، جتنی جلد ہو سکے غریب نواز کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام بن گیا جائے۔ جو مذہب غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ مذہب اپنوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ ایک ایک کلمہ پڑھا اور علم بنوایا، علم پہ لکھوایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، اونچی بولے، ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، ایک بات یاد کر لو، اب اس کے بعد کبھی یہ غلطی نہ کرنا انشاءاللہ بولے، ہم اور آپ دونوں مل کر کے، اکثر لوگ کھانے کی ٹیبل کی تصویریں لیتے نا بھائی، وہ تصویریں لیتے ہیں کھانے کی ٹیبل کی، شیرمال ہے، وہ اسٹو ہے وغیرہ وغیرہ کی تصویر لے کے اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی ایسا مت کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی کھانے کی تصویریں اسے ریلے کرتا ہے، اس کو عام کرتا ہے نا، تو وہ تصویریں کبھی نہ کبھی کسی بھوکے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کی آہ کی وجہ سے ڈر اس بات کا ہے کہیں تمہاری نسلیں بھوکی نہ مر جائیں۔ کھانے کی تصویریں کبھی نہیں پھیلانا چاہیے انشاءاللہ بولے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ، ہمارے ہاں بھائی دکھاوا ہے، وہاں چلو 100 کلومیٹر دور کے بعد وہاں کی پنیر بڑی مشہور ہے، اس ڈھابے کا اسٹو بڑا مشہور ہے، وہاں کا شیرمال بڑا پیارا ہے وغیرہ وغیرہ۔ محلے کی مسجد کے قرآن کے جزدان پر چھپکلی نے بیٹ کر رکھے ہیں، آج تک اسے صاف کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ 200 کلومیٹر دور کے ڈھابوں میں رکھے ہوئے کھانوں کے برتنوں کے نیچے جو لذتوں کی خوشبو ہے ہم اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے ہریانہ، پنجاب، لدھیانہ سے ہندو مذہب کے لوگ آتے تھے، اچانک بند کر دیے، پھر آ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو کئی مہینے متواتر آ چکے، بیچ میں نہیں آئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، پنجاب کے آنے والے ہندو مذہب کے لوگوں نے، بابا ہم تو ہر جمعرات کو آنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ کہ آپ کے ہاں جمعرات کو جو بریانی بنتی ہے نا اس میں گوشت ہوتا ہے، ہم لوگ مانساہاری نہیں ہیں، ہم لوگ نارمل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، گوشت سے ہمیں بڑی الرجی ہے، اس لیے ہم نے آنا بند کر دیا۔ چند لوگ تھے وہ پنجابی، پنجاب سے آئے ہوئے تھے، خواجہ صاحب نے باورچی خانے کے انچارج کو بلوایا اور فرمایا سنو جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے خبردار جمعرات کو جو کھانا مہمانوں کے لیے بنے اس میں گوشت مت ڈالنا، میرے ان مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم 3 جمعرات نہیں گزرا تھا ان سب نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو کیا کہنے، جن کے بھائیوں کی شادیوں میں ان کی اپنی بہنیں شریک نہ ہو وہ کیا جانے اسلام کسے کے، جو اپنی بوڑھی ماں کو اس لیے دعوت نہیں دیتے کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے سے ہماری انسلٹی ہو جائے، کیا جانے اسلام ہے، ہم کے سامنے کیا چیخنا چلانا۔ بس یہی رہ گیا ہمارے پاس، عمر شریف کے ڈرامے ہو تو ہر طرف سے ہنسی آتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں کون سا اسلام ہے، معلوم ہے پہلے کے دور میں لوگ اپنی بچیوں کو جب کہیں سفر کرتے تو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرتے کہ یہ اپنی بیٹی سے زیادہ میری بیٹی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے محلے سے گزرتے ہیں تو ہندو مذہب کی عورتیں کہتی ہیں اپنی جوان بیٹیوں سے بیٹی گھر میں گھس جا، یہ جسم کے لٹیرے اپنی گلی میں ٹہل رہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اجمیر شریف میں کوئی غیر مسلم لڑکی اگر جوان ہوتی سے لکھ لو کام آئے گی بات، تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسا جام پلایا تھا غریب نواز نے اپنے خلفاء، اپنے تلامذہ، اپنے اساتذہ کے قریب بیٹھ کر کے، وہ جو اسلامی فضا ہموار کی تھی، 90 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ آج ایک مسلمان کا ہندوستان کی زمین پر ہونا بوجھ جیسا ہو گیا۔ آپ اس لباس میں سفر کر کے دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام، پوچھو ایک سفر کے لیے علماء کرام نکلتے ہیں تو آپ تو چھپا لیتے ہیں اپنی علامتوں کو، کیسے چلے گا یہ 30-40 سال کے بعد جن کو آپ نے پیدا کیا ہے، ان بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بھی آئے گا ان کی عزتیں لوٹ لے گا، ان بچیوں کی، کوئی بھی آئے گا قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنا لے گا، کوئی بھی آئے گا مسجد میں بلڈوزر چلا لے گا، کیا کرو گے میرے بھائی؟
آئیے اس مذہب اسلام کی طرف جو غریب نواز نے انسائکلوپیڈیا بنا کے ہمیں دیا، اس قانون کو لانچ کرو۔ کیا کہا تھا میرے امام کے مجلے بھائی علامہ حسن نے؟ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔